اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرض یعنی بیماری کی ابتدا کب ہوئی؟ اس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب سفر کے مہینے کے ختم ہونے میں 1 یا 2 دن باقی رہ گئے تھے تب بیماری کی ابتدا ہوئی، یعنی سر میں درد ہوا، اور حضرت سلیمان تیمی انہوں نے فرمایا ہے کہ 22 سفر کو آپ کا مزاج مبارک ناساز ہوا۔ مزاج اقدس کے زمانے میں بھی آپ 5 دن تک انصاف کو پورا کرتے ہوئے باری باری ایک ایک بیوی کے حجرے میں تشریف لے جاتے رہے۔ جب بیماری میں بہت شدت اور تیزی پیدا ہو گئی تو بیویوں کی اجازت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں قیام فرمایا، اور جب تک طاقت رہی آپ خود مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرض جب بہت زیادہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ نرم دل آدمی ہیں، آپ کی جگہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ 2 بار فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر وہی پیش کیا تو حضور نے تیسری بار پھر وہی حکم تاکید کے ساتھ فرمایا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ حضور کی زندگی میں انہوں نے کل 17 نمازیں پڑھائیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بالکل صاف ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں اور خلافت و امامت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو جب سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا درد بہت بڑھ گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس شانہ یعنی کندھے کی ہڈی لاؤ، میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ اس کے بعد تم نہ بہکو۔ تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس وقت حضور کو بیماری کی تکلیف زیادہ ہے، تمہارے پاس قرآن ہے، وہی اللہ کی کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے حضور کے پاس لکھنے کا سامان رکھ دو، اور کچھ لوگوں نے کہا حضور کا کیا حال ہے، کیا جدائی کا وقت قریب آ گیا، آپ سے دریافت کرو، یعنی حضور سے پوچھو۔ کچھ صحابہ نے لکھنے کے بارے میں آپ سے پوچھنا شروع کر دیا، تو جواب میں آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، اس لیے کہ میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہی ہو۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلافت کا معاملہ لکھنا چاہتے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روک دینے سے یہ معاملہ رہ گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خلافت کا معاملہ لکھنا ہرگز منظور نہ تھا، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق حضور نے اسی مرض میں ارادہ فرمایا تھا، جیسا کہ مسلم شریف جلد 2 صفحہ 273 میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اپنے باپ ابو بکر اور اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں ان کے لیے وصیت نامہ لکھ دوں، اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کوئی آرزو کرنے والا آرزو کرے یا کوئی کہنے والا کہے کہ میں افضل ہوں، حالانکہ خدا تعالیٰ اور مؤمنین ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول نہ کریں گے۔ مگر ایسا ارادہ فرمانے کے بعد پھر حضرت عمر یا کسی دوسرے کی منع کیے بغیر حضور نے خود بخود لکھنا روک دیا، اور پھر اگر خلافت کے لیے وصیت ہی کرنی تھی تو اس کے لیے لکھنا ضروری نہ تھا، بلکہ جو لوگ حضور کے پاس حجرے میں موجود تھے ان کے سامنے زبانی وصیت کر دینا ہی کافی تھا۔